اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے کلمات کو بلند کرنے اور قرآن و سنت کی تعلیمات، قرآن و سنت کے پیغام اور قرآن و سنت کے احکام و مسائل کو سننے کے لیے یہ مبارک مقامات، یہ مسجدیں اور یہ پاکیزہ مقامات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسجدوں کو آباد کریں۔ جن لوگوں نے ان مسجدوں کو تعمیر کیا، جن لوگوں نے ہمارے لیے مسجدوں کے امکانات پیدا کیے، اللہ رب العالمین ان کو اعلی مقام سے نوازے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك بكلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله رواہ الترمذی۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے کلمات کو بلند کرنے اور قرآن و سنت کی تعلیمات، قرآن و سنت کے پیغام اور قرآن و سنت کے احکام و مسائل کو سننے کے لیے یہ مبارک مقامات، یہ مسجدیں اور یہ پاکیزہ مقامات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسجدوں کو آباد کریں۔ جن لوگوں نے ان مسجدوں کو تعمیر کیا، جن لوگوں نے ہمارے لیے مسجدوں کے امکانات پیدا کیے، اللہ رب العالمین ان کو اعلی مقام سے نوازے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور ساتھ ہی ترمذی کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی، جس کو محدثین نے اور بالخصوص علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں ہم کو جو وصیتیں فرمائیں، جو احکامات دیے، جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا، وہ ہماری زندگی کو کامیاب بنانے، آخرت کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے اور اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اگرچہ تم ایمان لے آئے، تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تم اس بات کو مانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العالمین کے آخری رسول اور آخری نبی تھے، تم اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر، قرآن مجید پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء اور رسولوں پر کس انداز سے ایمان لایا جائے؟ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم کو آیت کریمہ میں اہل ایمان کہہ کر کے مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم ایمان لا چکے ہو، تم اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کرتے ہو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین تم کو جس بات کا حکم دے رہا ہے اس کو کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ شیطان جس نے ہمارے جد انجد آدم علیہ السلام کو بہکا کر کے ان کے تن سے ان کے کپڑوں کو الگ کر دیا، جنت سے نکالنے کے اسباب پیدا کیے، یہ شیطان جس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، راہ راست اور صراط مستقیم پر چلنے کے بجائے ان کو بتاؤں گا کہ شیطانی راستے کون سے ہیں، کن چیزوں پر چلا جائے، کن چیزوں سے دوری اختیار کی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں بہکا کر کے لوگوں کے درمیان شبہات اور شہوات کے فتنے پیدا کر دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جاؤ، میں تم کو قیامت تک کی مہلت دیتا ہوں، تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ کے لیے اپنے مشن پر لگے رہو، لیکن سمجھ لو، اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لو اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لو کہ میرے نیک بندوں کو جو میرے قرآن و سنت پر، اتباع رسول پر، توحید کے تقاضوں پر، صحابہ کرام کے راستوں پر چلنے والے بندے ہیں، ان کو تو نہیں بہکا پائے گا، کیونکہ میں نے ان کو قرآن و سنت کا نور عطا کر رکھا ہوگا۔ وہ حلال و حرام کی تمیز کریں گے، مشکلات میں اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے، سیرت رسول کو اختیار کریں گے، صحابہ کرام کے منہج کو سمجھیں گے۔ اس وجہ سے شیطان کتنی بھی چالیں چل لے، کتنے بھی ہتھ کنڈے اختیار کر لے، ان لوگوں کو بہکا نہیں پائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا اور ایک جانب شیطان رجیم کا وعدہ تھا، لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ آج وہ لوگ جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں، وہ افراد جو قرآن و سنت کو ماننے کی دعوے داری کرتے ہیں، وہ افراد جو صحابہ کرام کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں دیکھا جائے تو وہ قرآن و سنت سے دور اور شیطان کے راستے پر چل کر کے شیطان کو راضی کرنے اور اس کے بہکاوے میں آ کر کے قرآن و سنت کے راستے سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں بہکتے ہوئے، گمراہ ہوتے ہوئے اور کفر و ضلالت، بدعات و گمراہی اور اسی طریقے سے شبہات و شہوات کے راستوں کو اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ تھا کہ میں اپنے نیک بندوں کے بارے میں تجھے اختیار نہیں دیتا ہوں کہ تو ان کو بہکا سکے، اور شیطان کا وعدہ تھا کہ میں دنیا میں پلنے والے، دنیا میں جینے والے، دنیا میں رہنے والے انسانوں کو بہکاؤں گا۔ یہ ہمارے لیے لمحے فکریہ ہے کہ ہم نے شیطانی ہتھ کنڈوں کو اپنا کر کے شیطان کو خوش کیا ہے، یا رب کائنات کے مخلص اور نیک بندوں میں شامل ہو کر کے شیطان رجیم کے وار پر، شیطان رجیم کے بہکاووں پر، اس کے ہتھ کنڈوں پر، اس کی سازشوں پر ہم نے کاری ضرب لگائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم توحید اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں،
مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہماری پیشانیاں، ہمارا سر، ہماری پیٹھ، ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر جھکے تو رب کائنات کے آگے جھکے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسی سے منتیں مانگیں، اسی کو مشکل کشا سمجھیں، اسی کو حاجت روا سمجھیں، اسی سے دعائیں کریں، مشکل پڑے تو اسی کے آگے روئیں اور گر گرائیں، اسی کے آگے ہاتھ اٹھائیں، اسی سے بھیک مانگیں، اسی سے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دعائیں کریں، اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی کے آگے رکوع کریں، اسی کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اسی کے لیے نمازیں ادا کریں، اسی کے گھر کا طواف کریں، اسی کی مسجد کو آباد کریں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر کے اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم رب کائنات کی توحید اور توحید کے تقاضوں کے مطابق کھڑے اتریں، توحید ربوبیت کے مفہوم کو سمجھیں، توحید الوہیت کے مفہوم کو سمجھیں، توحید اسماء و صفات کے مفہوم کو سمجھیں، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کسی انداز کی آنچ آ جائے اس کو ہم قطعاً برداشت نہ کریں۔ اسی توحید کی تنفیذ کے لیے، اسی توحید کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اسی توحید کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا، جناتوں کو پیدا کیا، اسی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کی بعثت فرمائی، اسی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کی خاطر قرآن مجید کے تمام صفحات، ساری کی ساری آیتیں، ساری کی ساری صورتیں ہم کو اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ صرف رب کائنات کی عبادت کی جائے، اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی کے آگے رکوع اور سجدے کیے جائیں، اسی کی کتاب قرآن مجید کو کتاب ہدایت سمجھا جائے اور اسی کے گھر کا طواف کیا جائے۔ اگر ہم کو کوئی مشکل پڑ جائے، اولاد طلب کرنی ہو، مشکلات کو دور کرنا ہو، تو رب کائنات کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اس کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا سجادہ نشین، کوئی قبر میں سویا ہوا آدمی، کوئی کسی جگہ پر بیٹھ کر کے خدائی دعویٰ کرنے والا انسان، کوئی شخص نہ اپنی بیماریوں سے نجات پا سکتا ہے، نہ اپنی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ اگر مشکلات دور ہوتی ہیں تو رب کائنات کے حکم کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو بڑی سے بڑی بیماری ہو، اگر شفا یابی ملتی ہے تو رب کائنات کے حکم سے ملتی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی شفا دے سکتا ہے، نہ کوئی بیماریوں سے ہم کو نجات دے سکتا ہے۔ بڑے بڑے اسپتال، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے سرمایے، بڑے سے بڑے وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب رب کائنات کا پروانہ آ جائے کہ اب اس کی زندگی پوری ہو چکی، تو دنیا کی کوئی طاقت ایک سیکنڈ کی زندگی بھی عطا نہیں کر سکتی۔ یہ توحید کا مفہوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یہ توحید کے تقاضوں کی تکمیل کا مفہوم، ساتھ ہی اتباع رسول کہ ہم پیروی کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ آپ نے جن چیزوں کا حکم دے دیا اس طریقے پر زندگی گزاری جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان سے بچا جائے، دوری اختیار کی جائے۔ جو طریقہ آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت کا ہم کو سکھا دیا، اسی طریقے کے مطابق ہم عبادات کو انجام دیں، اسی طریقے پر چلیں اور اس میں ذرہ برابر بھی انحراف نہ ہونے پائے۔ تقلید شخصی سے توبہ کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب ہمارے سامنے آ جائے تو کسی دوسرے کا فتویٰ، کسی دوسرے کا قول، کسی دوسرے کی رائے، کسی دوسرے کا جواب، کسی دوسرے کی کوئی بات ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہو سکتی۔ اگر قابل عمل ہے تو سنت رسول
سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہے. لہذا ہم اسلام میں مکمل تب داخل ہوں گے جب توحید کے اتباع رسول کے تقاضوں کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور سن لو کہ شیطان رجیم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے ہتھ کنڈوں کو کامیاب نہ ہونے دو. شیطان جو وسوسے ڈالے، جو تدابیر اختیار کرے، جو سازشیں کرے، ان چیزوں پر کاری ضرب لگا کر کے تم ان سے دوری اختیار کر لو. یہ شیطان آئے گا تم کو شبہات کے فتنے میں ڈال کر کے دین اسلام سے دور ڈھکیل دے گا. یہ شیطان آئے گا تم کو شہوات کے فتنے میں ڈال کر کے تمہاری اخلاقی زندگی پر ڈاکہ ڈال کر کے تم کو بے وقت اور بے وزن کر کے نکال کر کے پھینک دے گا. اس وجہ سے شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ شیطان آئے گا صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں شبہات پیدا کرے گا. یہ شیطان آئے گا قرآن و سنت کی پیروی کے بجائے تم کو تقلید شخصی کی دعوت دے گا. لہذا شیطان کی پیروی نہ کرنا بلکہ قرآن و سنت کے راستے پر چلنا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. تم راستہ چلتے ہو تمہاری نگاہوں کو بہکا دیتا ہے. تم کہیں جاتے ہو تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال کر کے تم کو حرام خوری پر آمادہ کر دیتا ہے. تم کسی کے پاس بیٹھے ہوتے ہو تو دوسروں کی چغلیوں اور غیبت کے لیے آمادہ کرتا ہے. تم کہیں جا کر کے لوگوں سے لین دین کرتے ہو تو وقتی طور پر تھوڑا بہت فائدہ کمانے کے لیے تمہارے اندر سے حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر کے تم کو حرام پر آمادہ کرتا ہے. اور اس کے بعد تمہاری عبادتیں، تمہاری دعائیں، تمہاری دینی زندگی پوری تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اپنے کھلے دشمن شیطان رجیم اور شیطان ملعون کی پیروی نہ کرو، صرف دین اسلام پر چلو. اور جو روایت ترمذی کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسی انداز کی وصیت فرمائی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے سے بچے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا تو آپ نے فرمایا یا غلام، اے چھوٹے سے پیارے بچے سن لو، انی اعلمک کلمات، میں تم کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، کچھ وصیتیں کرتا ہوں، کچھ نصیحتیں کرتا ہوں. ان کو غور سے سن لو، کان کھول کر کے سن کر کے اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو اور سن لو کہ یہی چیز تمہاری دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے. فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اے پیارے بچے سنو، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ رب العالمین کے حدود کی پامالی نہ کرو، اس کے حدود کے مطابق چلو. اس نے جو کچھ حکم دے دیا اس کو بجا لاؤ. جن طریقوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ان طریقوں کو اختیار کر لو، صحیح انداز کی زندگی گزارو. یحفظک، اگر تم رب کائنات کی تعلیمات کی حفاظت کرو گے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلو گے اور اس نے جو کچھ حکم دے دیا اس کے مطابق زندگی گزارو گے، یحفظک، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ رب کائنات تمہاری حفاظت کرے گا. تم ایک مسجد کی بازیابی کے لیے، ایک قانون کی بازیابی کے لیے، تھوڑی تھوڑی باتوں کے لیے سڑکوں پر دھکا نہیں کھاؤ گے، تمہارے خلاف سازشیں نہیں کی جائیں گی. جب رب کائنات تمہارے حفظ و امان کا وعدہ کرتا ہے اس صورت میں کہ تم اس کے دین کے حفظ و امان کی گارنٹی دے دو، تو رب کائنات تم کہیں تنہا چلو،
اجتماعی شکل میں چلو، اپنے گھروں میں رہ رہے ہو، اپنی مسجدوں میں زندگی گزار رہے ہو، کاروبار کرتے ہو، آفسوں میں بیٹھتے ہو، سفر کرتے ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاتے ہو، جب رب کائنات نے دین کی حفاظت کے نتیجے میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے سامنے پوری فوجیں، ساری طاقتیں، ساری کی ساری تدابیر، ساری کی ساری سازشیں کھڑی ہوں، لیکن ایک شخص کو بھی رب کائنات کس انداز سے نکال کر کے وہاں سے بچا لیتا ہے، یہ رب کائنات جاننے والا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا اللہ رب العالمین کی تم حفاظت کرو، اس کے دین کی حفاظت کرو، اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، کہیں بھی جاؤ گے تم کو تنہائی محسوس نہیں ہوگی، رب کائنات کی غیبی مدد تم کو اس انداز سے آئے گی کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ بھوک لگے گی تو کھانا ملے گا، پیاس لگے گی تو صاف و شفاف پانی ملے گا، خوف و ہراس ہوگا تو اللہ رب العالمین امن و سلامتی عطا فرمائے گا، کسی انداز کی تکلیف ہوگی تو تمہاری تکلیفوں کو وہ دور کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رب کائنات کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اگلی وصیت فرمائی جب سوال کرو تو رب کائنات سے سوال کرو، جب کچھ مانگنا ہے، کچھ سوال کرنا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو ادھر ادھر گھوم کر کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، لوگوں کے سامنے التجا مت کرو، لوگوں سے بھیک نہ مانگو، بلکہ اگر مدد طلب کرنی ہے تو رب کائنات سے مانگو، رب کائنات تم کو عطا کرنے والا ہے، تمہارا تعاون کرنے والا ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا سن لو، اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے علی ان ينفعوک بشیء لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، فرمایا کہ سن لو اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے کہ تم کو ذرہ برابر فائدہ پہنچا دے، لم ينفعوک، فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا فائدہ رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور سن لو اگر ساری کی ساری دنیا جمع ہو جائے علی ان یضروک بشیء، کہ تم کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچا دے، لم یضروک الا قد کتبہ اللہ علیک، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان رب کائنات نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، سن لو آسانی کے ایام میں جب آرام سے سانس لیتے ہو، کسی وائرس کا خطرہ تمہارے اوپر نہیں منڈراتا، خوف و ہراس کی زندگی نہیں ہے، آرام سے کھانا ملتا ہے، پانی ملتا ہے، سارے کے سارے وسائل دستیاب ہوتے ہیں، ان آسانی کے ایام میں اللہ رب العالمین سے تعارف حاصل کر لو، اللہ رب العالمین کو پہچان لو، اللہ رب العالمین کو اپنا مددگار سمجھ لو، اللہ رب العالمین سے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو، یعرفک فی الشدہ، اللہ رب العالمین تم کو شدت اور پریشانی کے ایام میں یاد رکھے گا۔ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، آسانی کے ایام میں ہم بڑے آرام سے نمازیں چھوڑ کر کے سوتے ہیں، اور آسانی کے ایام میں ہم بڑے آرام سے صدقات و خیرات سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس ڈر سے کہ ہمارے روزے قبول نہیں ہوں گے، نمازوں کی پابندی شروع ہو جاتی ہے، نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، جبکہ یہ نمازوں کی پابندی روزوں کی قبولیت کے لیے نہیں ہے، یہ روزوں کی پابندی، یہ نمازوں کی پابندی یہ رب کائنات کی رضامندی کے لیے ہے۔ اور عید کا چاند دیکھتے ہی مسجدوں کا ویران ہو جانا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ ہماری نیت کے اندر کھوٹ تھی، ہم نیک نیتی سے مسجدوں سے جڑے نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین کو آرام کے ایام میں، آسانی کے ایام میں یاد رکھا جائے، اللہ رب العالمین ہم کو پریشانی کے ایام میں یاد رکھے گا۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا میں ایک غریب انسان، اجنبی انسان کے طریقے کی زندگی گزارو، یا راستہ چلتے مسافر کے انداز کی زندگی گزارو، اور جیسے ایک غریب انسان، اجنبی انسان کہیں سے گزرتا ہے، اس کی نہ کسی سے شناسائی ہے، نہ کسی کو جانتا ہے، تو چاہتا ہے کہ اپنا کام پورا کر کے جلدی سے جلدی اپنے گھر کو لوٹ جائے۔ ایک مسافر اپنی ساری کائنات کو، اپنی دواؤں کو، اپنی ضروری اشیاء کو، اپنے کپڑے کو، اپنے ضرورت کے سامان کو ایک اٹیچی میں سمیٹتا ہے اور نکل کر کے سفر کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی اہل خانہ کے پاس پہنچ جائے۔ ایسے ہی دنیا کی مثال ہے۔ اس دنیا میں ایک مسلمان ایسی ہی زندگی گزارے، اس کی زندگی کے اندر رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے وسائل ہوں، وہ آرام کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن اس کی زندگی حلال و حرام میں تمیز کرنے والی ہو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی ہو۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اس روایت کو نقل کرتے تھے تو اس کے بعد فرماتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کا وقت مل جائے تو شام کا انتظار مت کرو، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور جب شام کا وقت مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ کسی کو نہیں پتا کہ اس مسجد سے صحیح سالم اپنے گھر کو پہنچ سکے گا، ہو سکتا ہے کہ نکلے اور یہی گلی میں حادثے کا شکار ہو کر کے اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جائے۔ کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اس نے آج اپنے کاروبار میں کوئی ڈیل کی ہے، وہ ڈیل اس کی موت سے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ اس وجہ سے مومن کی زندگی سادگی کی زندگی ہونی چاہیے۔ صبح کا وقت ملے تو شام کا انتظار نہ کرے، شام کا وقت ملے تو صبح کا انتظار نہ کرے۔ اس انداز کی پاکیزہ زندگی ایک مسلمان گزارے گا، اللہ رب العالمین کے قوانین کی حفاظت کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کو حفظ و امان میں لے کر کے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی میں قرآن و سنت کے احکام و مسائل کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کے تقاضوں کو، اتباع رسول کے تقاضوں کو، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے تقاضوں کو، صحابہ کرام کی پیروی اور ان کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ سمجھنے کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اس کے مطابق ڈھالیں۔ ہم میں سے ہر چھوٹا اپنے بڑے کا احترام کرے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم میں سے ہر بڑا اپنے چھوٹے کے لیے شفیق و مہربان ہو۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس فانی دنیا کے اندر اپنی آخرت کے لیے، اس صحت و تندرستی کے ایام میں، اپنے بیماری کے ایام کے لیے، اس زندگی میں اپنی موت کے ایام کے لیے کچھ سامان کر لیں، تاکہ یہ چیز آخرت میں ہمارے کام آ سکے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔